سے آپ کے سامنے ذکر کیے دیتے ہیں۔ اصل میں ہم گفتگو یہ کرنا چاہ رہے تھے، گزشتہ کل ایک بات آئی تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ، ان کے مشائخ مشہور کون کون تھے۔ اس میں یہ بات عرض کر دینا مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری، حالات، زمانہ، معترضین، مشککین اور مزیفین کی کمر توڑنے کے لیے ذکر کر دینا ضروری ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے حنفی استاذ امام مکی ابن ابراہیم رحمہ اللہ ہیں، جو امام ابو حنیفہ کے تلمیذ خاص اور امام بخاری کے کبار شیوخ میں سے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہم کہیں گے کہ الجامع الصحیح للبخاری، یعنی بخاری شریف کی 11 ثلاثیات انہی کی روایات سے ہیں۔ ثلاثیات یعنی جس میں امام بخاری اور حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں۔ علو سند کے اعتبار سے یہ انتہائی اعلیٰ مقام پر سمجھی جانے والی روایات ہوا کرتی ہیں۔ میں اس کا تجزیہ بھی آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں کہ صحیح بخاری میں 22 حدیث ثلاثیات ہیں۔ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ امام بخاری اور حضور کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف 3 واسطوں سے 22 روایتیں ہیں۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم ایسے امام کی کتاب پڑھتے ہیں جسے صرف 3 واسطوں سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تلمذ اور شاگردیت حاصل ہے۔ 3 واسطوں سے کم کی روایت تو کسی بھی کتاب حدیث میں موجود نہیں ہے۔ امام بخاری کی جو 22 ثلاثیات ہیں ان میں سے 20 حدیثیں امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے روایت کی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد شیخ المکی ابن ابراہیم سے جیسے میں نے ذکر کیا 11 روایات ثلاثی ہیں۔ امام ابو عاصم سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ظفر کے شاگرد امام محمد ابن عبداللہ الانصاری سے 3 روایات امام بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں۔ پتہ چلا کہ امام بخاری امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ بئی حیثیت یہ کہنا کہ بخاری شریف میں کسی حنفی کی روایت نہیں ہے، یہ بے پایا الزام اور بہتان ہے۔ اور دوسرا یہ کہنا کہ حنفیہ کے زمرے اور طبقے میں فن حدیث سے شغف یا فن حدیث میں ورع اور مہارت حاصل نہیں تھی، یہ بھی میری جہالت پر مبنی ایک اعتراض اور الزام تراشی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اساتذہ جن سے آپ نے بخاری شریف میں براہ راست روایت لی ہے تقریباً 299 یا 310 ہیں، جن میں سے 250 کے قریب عراقی ہیں اور عراقیین میں تقریباً 45 کوفی ہیں اور 85 بصری ہیں، باقی دیگر شہروں کے ہیں۔ اس موقع پر یہ بات بھی ذکر کی جانی چاہیے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے اساتذہ میں بہت سے اساتذہ ایسے بھی ہیں جو یا تو براہ راست امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یا امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ ہم ان میں سے چند کے نام آپ کی معلومات کے لیے اور مزیفین و مشککین کے الزام تراشیوں کے دور کرنے کے لیے ذکر کیے دیتے ہیں۔ امام بخاری کے استاذ امام احمد بن حنبل ہیں جو خود شاگرد ہیں
ہمارے قاضی ابو یوسف حنفی کے، امام بخاری کے استاد سعید ابن ربیع ابو زید الہروی، یہ بھی امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں۔ ایک استاد ہے امام بخاری کے ضحاک ابن مخلد، یہ تو براہ راست امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن یزید العدوی البصری المکی عبد الرحمن المقری، یہ تلمیذ ہے امام ابو حنیفہ کے۔ اور علی ابن مدینی، یہ خود تلمیذ ہے قاضی ابو یوسف کے۔ فضل ابن عمرو دکین، جن کی روایتیں آئیں گی ابو نعیم الکوفی کی، وہ تلمیذ ہے خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اب میں نے یہاں امام ابو حنیفہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ استعمال کیا، شاید کسی کو اعتراض ہو، اس کا جواب بلا جھجک، بلا کسی تأمل کے یہ دیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم نے صحابہ کرام کی اتباع بالاحسان کرنے والوں کے لیے بھی رضی اللہ عنہم استعمال فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 11 کے رکوع نمبر 2 کی پہلی ہی آیت میں اس کی دلیل موجود ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آگے فرمایا والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لہذا تابعین، تبع تابعین کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ بولنا یہ قرآن کریم کے منافی نہیں ہے، نہ شریعت کے خلاف ہے۔ بہرحال ایک اور شاگرد امام ابو حنیفہ کے ہیں، محمد ابن عبداللہ ابن مثنى الانصاری البصری، جو شیخ ہیں امام بخاری کے۔ اسی طرح محمد ابن عبداللہ ابن جبلہ العتکی البصری امام محمد کے تلمیذ ہیں اور امام بخاری علیہ الرحمہ کے استاد ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دسیوں ایسے مشائخ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں جن سے امام بخاری نے اکتساب فیض در باب حدیث شریف فرمایا، اور وہ سب امام ابو حنیفہ کے شاگرد یا امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ یہ تتمۃ للفائدہ ضروری بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ ہمارا کلام چل رہا تھا امام ہمام امام بخاری علیہ الرحمہ کے حالات کے باب میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے کوئی انقلابی کام لینا چاہتے ہیں، تکوینی نظام کے تحت ان کو ایسے اسباب و وسائل بھی فراہم فرماتے ہیں۔ چنانچہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے بموجب جو انہوں نے اپنے مقدمے میں کی ہے کہ امام بخاری کو بچپن ہی میں 70,000 حدیثیں اللہ رب العزت نے حافظے میں جمع فرما دی تھی، انہیں بچپن میں 70,000 حدیثیں یاد تھیں۔ بے مثال حافظہ حق تبارک و تعالی نے امام بخاری کو عنایت فرمایا تھا، جو ان کے امیر المومنین فی الحدیث بننے کے لیے ضروری بھی تھا۔ حدیثیں لکھنے والے حضرات اپنے نوشتوں کی تصحیح کے لیے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے پر اعتماد کرتے تھے جو صاحب ہدی الساری نے لکھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کے لیے اسفار بھی اور رحلات بھی خوب فرماتے تھے۔ خود بخاری شریف میں آیا کہ رحل جابر بن عبد اللہ مسیرۃ شہر الی عبد اللہ بن انیس فی حدیث واحد، کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن انیس کی طرف صرف ایک حدیث کے سلسلے میں 1 مہینے تک کی مسافت طے فرمائی، اور خود قرآن کریم میں حصول علم کے لیے سفر کرنے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، پتہ چلا طلب علم اور تفقہ فی الدین کے لیے نکلنا اور اس کی تبلیغ اور اس کی تعلیم کے لیے خروج یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 18 سال ہی کی عمر میں
قضائے صحابہ و تابعین بھی لکھتے ہیں جب انہوں نے یہ سفر فرمایا تھا مدینہ منورہ کی طرف، مدینہ منورہ میں بیٹھ کر چاندنی راتوں میں التاریخ الکبیر کا مسودہ بھی لکھا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری تصنیف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حجاز بھی تشریف لے گئے، بصرہ بھی تشریف لے گئے، اور وہاں انہوں نے کئی مشائخ سے طلب حدیث فرمایا۔ مورخین، اصحاب سیر اور فن اسماء الرجال کے ماہرین نے لکھا ہے کہ امام بخاری حجاز میں 6 سال رہے، بصرہ کی طرف 4 مرتبہ سفر فرمایا، اور کوفہ اور بغداد کے متعلق تو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ فرماتے ہیں لا احصی کم دخلت الى الکوفۃ وبغداد مع المحدثین، کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں نے کوفہ اور بغداد کا سفر کتنی دفعہ کیا ہے محدثین کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے۔ کوفہ اور بغداد اس زمانے میں بھی مراکز فقہ حنفی تھے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فیض تھا امام ابو حنیفہ اور آپ کے مشائخ اور آپ کے شاگردوں کے ذریعے خوب پھیلا۔ کوفہ کے وہ مشائخ جن پر امام بخاری نے اعتماد کر کے ان سے حدیثیں لیں، ان میں عبید اللہ ابن موسیٰ، ابو نعیم، طلق ابن غنام، عمرو ابن حفص وغیرہ ملتے ہیں، اور بغداد کے مشائخ میں امام احمد ابن حنبل، محمد ابن عیسیٰ ابن الطباع وغیرہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس طرح امام بخاری کا شام، مصر وغیرہ کے مشائخ کی طرف سفر کرنا بھی ثابت ہے، اور ظاہر بات ہے ایسے دور دراز ممالک اور زمین کے خطوں کی طرف سفر کرنے میں امام کو کافی دشواریاں، مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، فاقوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، بیمار بھی ہوئے۔ اطباء نے ان کی ڈائیگنوسس اور ان کی جانچ کرنے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ان کو سخت بیماری ہے، وہ سالن استعمال نہیں کرتے، اس لیے یہ بیماری ہوئی ہے۔ امام بخاری نے قبول فرمایا کہ میں نے ان مشقتوں کے باعث 40 سال سے سالن استعمال نہیں کیا۔ جب اطباء نے ان کے علاج میں سالن تجویز فرمایا اور ان کے اساتذہ نے بھی بہت اصرار فرمایا، تو امام نے فرمایا میں روٹی کے ساتھ شکر استعمال کر لوں گا۔ ہمارے طلباء کے لیے، ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ لا ینال العلم الا بالتضاحی، علم قربانیوں کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے لیے بہت سہولتیں میسر ہیں، ہمیں ان سہولتوں کا اغتنام اور ان فرصتوں کا انتہاز کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے علوم کی راہ میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اہل فارس میں سے ہیں، یہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تشریف فرماتے تو اشارہ کر کے یہ فرمایا تھا کہ لو کان الدین عند السریہ لذهب به رجل من فارس، یا یہ فرمایا من ابناء فارس۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو کتاب الفضائل میں باب فضل فارس میں آئی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اولین مصداق امام ابو حنیفہ ہے، اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ اس کا مصداق ہے۔ قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جب صحابہ کرام نے اس آیت کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا تو حضور نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ لو کان الایمان عند السریہ لنالہ رجال من ہؤلاء۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی تفسیر میں۔ اس کا مصداق بھی
امام ابو حنیفہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو حافظہ عنایت فرمایا تھا، اس کی حفاظت بھی امام نے اتنا ہی اعتناء و اہتمام برت کر کی۔ ہمارے جو تلامذہ اور طلبہ عزیز بحمد اللہ تعالی قوت حافظہ سے اگر حق تعالی شانہ کی طرف سے مستفید ہوں اور بہراور ہوں تو انہیں اس میں ضرور تاکید کے ساتھ کہوں گا کہ وہ اپنے حافظے کی رعایت کریں، اہتمام کریں، حفاظت کریں۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ مغتبت احدا قط منذ علمت ان الغیبت حرام، کہ جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ غیبت حرام ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہو۔ بلکہ ایک جگہ تو امام بخاری فرماتے ہیں انی لارجو ان القى اللہ تعالی ولا يحاسبنی انی اغتبت احدا، کہ مجھے اس بات کا غالب گمان ہے کہ میں حق تعالی شانہ کے حضور جب پیش ہوں گا تو بالکل ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ میرا محاسبہ اس بات کا کرے کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہو۔ امام بخاری نے منکرات اور گناہوں سے بچنے کا بڑا اہتمام فرمایا تھا، اس لیے کہ میرے عزیزو گناہوں سے حافظہ بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ امام صاحب اس کی بہت رعایت کرتے تھے۔ میں لگے ہاتھ ان طلباء کو بھی نصیحت کیے دیتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھا گلا نصیب فرمایا ہو، خوش الحانی کی دولت سے وہ بہراور ہو، تو وہ اپنی اس خوش الحانی کو بھی اللہ کی عظیم نعمت سمجھے، اچار سے، کھٹی چیزوں سے، ٹھنڈے پانی سے گریز کرے، تاکہ ان کی یہ خوش گلوکاری اور ان کی خوش الحانی قراءت قرآن اور تحسین قراءت کے ذریعے امت کو، انسانیت کو قرآن کی طرف جذب کرنے کے کام آ سکے۔ بہرحال امام بخاری گناہوں سے بہت زیادہ دور رہتے تھے۔ آپ نے وہ شعر مشہور سنا ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے علمی وقار کا بھی بہت خیال فرماتے تھے۔ ان کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام سفر فرما رہے تھے، سمندری سفر تھا، 1000 اشرفیاں ان کے پاس تھیں۔ ایک صاحب نے تملق بڑے قاف سے چاپلوسی کر کے اور شیریں کلامی چرب لسانی کے ذریعے امام بخاری کا تقرب حاصل کیا، ان کو اعتماد میں لے لیا۔ امام بخاری نے انہیں اس بات سے آگاہ کیا کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں ہیں۔ وہ شخص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ 1000 اشرفیوں پر نظر ڈالا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ صبح ہوئی سمندری سفر میں کشتی کے اندر، تو اس نے چلاتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ میری 1000 اشرفی کی تھیلی غائب ہے۔ وہ اصل میں الزام لگانا چاہتا تھا کہ بخاری کے پاس جو 1000 اشرفیاں ہیں وہ انہوں نے مجھ سے چوری کر لی ہے۔ جہاز والوں نے تلاشی شروع کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس بات کا خطرہ اور اندیشہ ہوا کہ میری تھیلی میں 1000 اشرفیاں جو واقعتاً میری ہیں اگر پکڑ لی جائیں گی اور وہ ہاتھ لگیں گی تو لوگوں میں یہی چرچا ہوگا کہ بخاری نے اس سے چرا لی ہے۔ امام بخاری نے وہ پوری 1000 اشرفیاں اور اس کی تھیلی دریا میں ڈال دی۔ تلاشی کے بعد جب وہ تھیلی نہیں مل سکی، لوگوں نے اس کو بہت ڈانٹا، اس شخص کو جو یہ مدعی تھا کہ میری 1000 اشرفیاں ہیں، تلاش کرو۔ لیکن اس کی ملامت جب ہوئی، سفر ختم ہوا، وہ شخص امام بخاری سے پوچھنے لگا کہ آپ نے تو مجھے بتایا تھا کہ آپ کے پاس 1000 اشرفیاں ہیں، وہ کہاں گئیں؟ امام بخاری نے فرمایا میں نے ان کو دریا میں ڈال دیا۔ وہ پوچھا کہ اتنی بڑی رقم آپ نے ضائع کیسے کر دیا؟ اب اصل بات آ رہی ہے کہ امام بخاری نے فرمایا میری زندگی کا سرمایہ جس کی بنیاد پر میری حدیثوں پر لوگوں کو اعتماد ہے، وہ سرمایہ ہے میری ثقافت، میری
میری ثقافت، میں چند اشرفیوں کے عوض میری اس ثقافت و عدالت کو برباد کر کے میری ذکر کردہ اور روایت کردہ احادیث پر سے اعتماد کھو دینا نہیں چاہتا ہوں۔ ہمیں بھی اپنی علمی نسبتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ دو چار پیسوں یا کسی منصب کی بنیاد پر ہمارا علمی وقار مجروح ہرگز نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہماری نسبتوں کا خیال رکھنا یہ ہمارے لیے اس زمانے میں اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امام بخاری کے قوت حافظے کا راز یہ بھی تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس حدیث کو بھی پڑھتے تھے یا روایت کرتے تھے یا نقل کرتے تھے فوراً اس پر عمل فرماتے تھے۔ ہمارے محدثین کے یہاں اس کا بہت زیادہ اہتمام ہوا ہے۔ ہمارے طلبہ دور حدیث شریف بھی نیت اس بات کی رکھیں کہ ہم جو حدیث بھی سنیں گے پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے تاکہ علم نبوت کے ساتھ ساتھ نور نبوت بھی حاصل ہو، اور نور نبوت اس امت کے علماء اور برگزیدہ ہستیوں کا خاصہ اور امتیاز ہے، ورنہ علم نبوت تو یہود بے بہبود اور نصارہ ارباب خسارہ کو بھی حاصل ہے۔ انہوں نے اس پر کئی ایک ریسرچ بھی کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو عمل بالحدیث کا اتنا اہتمام کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے سامنے سے یہ حدیث گزری کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھنا لگوایا اور ابو طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دینار دیا، تو میں نے بھی پچھنا لگایا اور میرے حجام کو ایک دینار دیا۔ یہ ان حضرات کا حدیث شریف پڑھ کر فوراً اس پر عمل کرنے کا اہتمام اور التزام تھا۔ اب میں ذرا فنی اعتبار سے آپ کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بالآخر اتنی زیادہ مشہور کیوں ہوئی؟ کیا صرف اس بنیاد پر کہ ان میں زہد و ورع، تقوی اور اجتناب عن المعاصی تھے؟ یہ صفت تو ایسی ہے جو مشترکہ طور پر ہمارے جملہ محدثین میں پائی جاتی ہے۔ آخر بات کیا ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی کتاب کو اتنی شہرت، مقبولیت اور اتنا اعتماد حاصل ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ جرح و تعدیل کے باب میں امام بخاری علیہ الرحمہ بہت زیادہ محتاط ہے۔ امام بخاری اسماء الرجال کے بہت بڑے ماہر اور علل حدیث کے پرکھنے والے ہیں۔ رجال میں سے ایک ایک رجل اور ایک ایک راوی کی تحقیق، تمحیص کے بعد وہ حدیث پر صحت یا ضعف کا حکم لگاتے ہیں، اور پھر اس حدیث پر اپنے ترجمۃ الباب کے ذریعے کسی مسئلے شرعیہ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس درجے تک دیگر ائمہ اجتہاد نہیں پہنچے۔ رجال کی دقت کے ساتھ معرفت میں بخاری کے درجے تک ان حضرات کی رسائی نہیں ہوئی، اور نہ حدیث پر حکم لگانے کی ان میں اتنی قدرت تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادراک صحت اور ضعف کا اور معرفت رجال کی اس میں ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط جو ان کی کتاب میں روایات کے لینے کی ہیں، اس پر میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو روشنی ڈالوں گا، لیکن پہلے یہ بتلا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ، ان کے 4 طبقات ہیں جن پر ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طبقہ امام بخاری کے تلامذہ کا وہ بڑے بڑے محدثین ہیں جو خود امام بخاری کے مشائخ بھی ہیں، جیسے عبداللہ ابن منیر، اسحاق ابن احمد وغیرہ۔ دوسرا طبقہ امام بخاری کے تلامذہ کا وہ محدثین ہیں جو بخاری کے اقران اور معاصرین میں سے ہیں اور اپنے زمانے کے شہسوار تھے علم اور فضل اور فن حدیث کے،
جیسے ابو زرعہ، ابو حاتم الرازی وغیرہ وغیرہ. اور تیسرا طبقہ کبار حفاظ کا ہے جو اپنے زمانے میں بڑے مشائخ حدیث مانے جاتے تھے. ابن خزیمہ ہے، احمد ابن سلمہ النیسابوری، محمد ابن نصر المروزی، امام مسلم، امام ترمذی وغیرہ. یہ امام بخاری کے تیسرے درجے کے تلامذہ ہیں. چوتھے درجے کے تلامذہ وہ ہیں جو صغار تلامذہ ہیں، جن میں محمد ابن یوسف فربری اور امام بخاری کی کتابوں کے روات وغیرہ اس میں آتے ہیں. یہ تو امام بخاری کے تلامذہ کی طرف میں نے اشارہ کیا. مشائخ کی تعداد ہزاروں ہیں. 1080 مشائخ سے علم حدیث حاصل کیا ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بہت ضروری بحث ہے، اس کی طرف اب آپ توجہ دیں گے. امام بخاری کے مشائخ اور ان کے اساتذہ کا پہلا طبقہ وہ ہے جو تبع تابعین میں سے ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حق بات یہ ہے کہ کبھی کسی تابعی سے براہ راست ملاقات نہیں ہوئی، لیکن امام بخاری نے بہت سی حدیثیں براہ راست تبع تابعین سے حاصل کی ہیں. یہ تبع تابعین وہ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے تابعین سے علم حاصل کیا تھا. مثلا ان تبع تابعین میں امام بخاری کے وہ استاد جن کا تذکرہ میں نے ابھی کیا، مکی ابن ابراہیم. امام بخاری کی زیادہ تر ثلاثیات انہی سے ہیں. ابو عاصم النبیل یہ بھی کبار تابعین سے روایت کرتے ہیں اور یہ امام بخاری کے سب سے اونچے اساتذہ میں سے ہیں. کون کون؟ ایک تو مکی ابن ابراہیم اور ابو عاصم النبیل. ان سے جب امام بخاری روایت کرتے ہیں تو وہ سند ان کی بڑی عالی ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگ اونچے طبقے کے لوگ ہیں. اور میں نے جیسے ذکر کیا کہ ہمارے لیے اعتزاز اور افتخار کی بات ہے کہ یہ مکی ابن ابراہیم اور ابو عاصم النبیل یہ دونوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. امام بخاری کے مشائخ کا دوسرا طبقہ وہ ہے جو تبع تابعین کے ہم عصر ہیں، لیکن انہوں نے تابعین سے روایت نہیں کی بلکہ تبع تابعین کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور تبع تابعین ہی سے روایت کرتے ہیں. تو یہ اتباع تابعین میں اس اعتبار سے شمار کیے جائیں گے. ایک طبقہ بخاری کے مشائخ کا وہ ہے جنہوں نے تبع تابعین سے روایتیں کی ہیں، یعنی وہ تبع تابعین کے شاگرد تھے اور بڑے بڑے کبار تبع تابعین سے انہوں نے روایتیں کی. چوتھا طبقہ امام بخاری کے مشائخ کا وہ بزرگ ہیں، وہ مشائخ ہیں جن سے امام بخاری نے حدیثیں لی. امام بخاری کے خود وہ اقران اور ان کے ہم عصر اور ہم عمر ہیں. تھوڑا سا فرق ہے. یہ تھوڑے سے فرق کی وجہ سے بعض حدیثیں ان اقران و معاصرین کے پاس تھیں، امام بخاری کے پاس نہیں تھیں. امام بخاری نے معاصرت کو حائل اور مانع نہیں بننے دیا اور ان سے حدیثیں حاصل کی. اس میں بھی ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ معاصرت کو ہم منافرت کا اور بعد کا سبب نہ بننے دیں اور علم کی راہ میں اس کو حائل نہ بننے دیا جائے، بلکہ اگر ہمارے معاصرین اور ہمارے اقران ارباب فضل و کمال ہوں تو ان سے بھی ہمیں حصول علم میں ذرہ برابر جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے. جیسے محمد ابن یحییٰ الزہلی یہ امام بخاری کے ہم عصر ہیں، صرف 2-1 سال کا فرق ہے، لیکن امام بخاری نے جب دیکھا کہ ان کے پاس وہ حدیثیں موجود ہیں جو میرے پاس نہیں، تو ان کے پاس گئے اور جا کر ان سے احادیث حاصل کی. اور یہ صحابہ کی سنت بھی رہی ہے. صحابہ کرام میں سے بھی اگر کسی کو کوئی حدیث کا علم نہیں ہوتا تھا تو وہ دوسرے صحابی سے اس کو حاصل کرتے تھے، بلکہ سفر کرتے تھے اور اہتمام کرتے تھے. امام بخاری کے مشائخ کا ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو امام بخاری کے شاگردوں کے درجے میں آتے ہیں، امام بخاری سے چھوٹے ہیں لیکن بعض حدیثیں
امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے بھی لی ہے۔ اس سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت شان کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس کو عیب یا عار نہیں سمجھا کہ اپنے سے چھوٹے شاگردوں سے کوئی حدیث نہ لی جائے۔ ان میں متعدد حضرات ہیں، جیسے امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، لیکن بہت سی حدیثیں امام بخاری نے امام ترمذی سے لی۔ امام ترمذی یہ دوسرے مشائخ سے حدیثیں لے کر آئے تھے جو حدیثیں امام بخاری تک نہیں پہنچی تھیں، تو امام بخاری نے امام ترمذی سے وہ حدیثیں لیں۔ امام ترمذی نے اپنی ترمذی میں 2 حدیثیں ذکر کی ہیں جو امام بخاری نے ان سے سنی ہے، اور امام ترمذی جب وہ حدیث ذکر کرتے تھے تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے ھذا ما سمع محمد بن اسماعیل منی، کہ یہ وہ حدیث ہے جو امام بخاری نے مجھ سے سنی ہے۔ بہرحال یہ آخری طبقہ چھوٹوں کا ہے، لیکن امام بخاری نے ان سے سنا۔ سارے عالم اسلام کا سفر کرنے کے بعد پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیثوں کو اخذ کیا، اپنے پاس اس کو جمع فرمایا۔ یہ معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ ذکاوت و حفظ میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ اب میں آپ کو یہ ضرور بتلانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی منقبت اور فضیلت رکھنے والے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اتنا بڑا مرتبہ پانے کے بعد ابتلاءات و امتحانات سے بھی اپنے آپ کو گزارا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یرم الحجر علی الشجر ذات الثمر، جو درخت پھلدار ہوتا ہے اس کے اوپر ہی پتھر مارے جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کئی فتنوں اور کئی حالات سے آزمایا گیا، جس میں پہلا ابتلا ان کے معاصرین کا ان سے رشک کرنا اور ان کا امتحان لینا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کو آزمایا گیا، اور دوسرا ابتلا یہ ہوا کہ ان کو بعض موقعوں پر اپنے وطن سے بے وطن ہونا پڑا اور جلا وطنی عمل میں آئی۔ خلق قرآن کا مسئلہ چلا، خلق ایمان کا مسئلہ چلا کہ ایمان مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، اور ہم اس سلسلے میں زیادہ اتناب نہ کرتے ہوئے اتنی بات ضرور بتائیں گے کہ اگر ایمان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ مراد لیا جائے اور وہ عبادات مراد لی جائیں جن سے ایمان مکمل ہوتا ہے، تو پھر یہ قرآن، یہ ایمان جز اور اللہ کا کلام ہے، اس کو مخلوق نہیں کہا جا سکتا۔ اور اگر ایمان سے مراد انسان کا اپنا عمل ہے جس میں تصدیق ہے، اقرار باللسان ہے، تو یہ تو انسان کا اپنا فعل ہے۔ جب انسان مخلوق ہے تو اس کے افعال بھی مخلوق بنیں گے۔ اب ذرا سا لوگ امام سے اس مسئلے میں رجوع کر لیتے اور ان کی مراد پوچھتے تو کوئی فتنہ ہی پیدا نہ ہوتا، اور یہ تمام فتنوں کی جڑ ختم ہو جاتی۔ لیکن حسد تھا۔ ہمیں اس سے ایک سبق ضرور یہ ملتا ہے کہ کسی بڑے آدمی کی کسی عبارت، اس کی تعبیر اور اس کی زبان سے یا قلم سے نکلنے والے کسی جملے پر ہمیں کبھی اشتباہ یا ہمیں کوئی شک شبہ ہو تو اس سے رجوع کرنا چاہیے، تاکہ وہ اس کی توجیح کرے اور ہم اس پر فتوی بازی میں جلد بازی نہ کریں۔ یہ اہل علم کی شان ہونی ضروری ہے، ضرور اس میں یہ شان ہونی چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا شرائط بخاری، ان میں کل 7 شرطیں ہیں۔ طبقہ روات، کثرت ملازمت، حدیث کا صحیح لذات ہونا، اس کے تمام رجال کا ثقاہت کی صفت سے متصف ہونا اور اس پر علماء امت کا اجماع ہونا کہ یہ رجال ثقہ ہیں، اور ایک بہت
کڑی شرط بخاری کے یہاں ہے، لقاء اور سماع کا ثبوت امکان کافی نہیں ہے، اور ترک وحدان اور ترک مراسیل۔ جی ہاں، ان شرائط کے قائم کرنے میں فی حد ذاتی ہی ہم کسی قسم کا تعن نہیں کر سکتے۔ ہر مصنف کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتاب کے شرائط کی تعیین کیا کرے، لیکن حقیقت میں صحت و خطا کی حیثیت سے آخری 4 شرطوں پر کسی حد تک کلام کیا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ان 7 شرائط کی تفصیل مختصر طور پر ذکر کرتا ہوں۔ دیکھو، ایک شرط ہے ضبط اور اتقان، ملازمت اور مصاحبت شیخ، یعنی راوی کا حافظہ بڑا مضبوط ہو، متقن ہو، یادداشت اس کی ذرہ برابر لچک نہ رکھتی ہو، اور وہ اپنے مروی عنہ اپنے شیخ کی طول صحبت اختیار کرتا ہو۔ اس اعتبار سے حدیث کے راویوں کے کل 5 طبقات ہیں، اس کو بہت اچھے طریقے سے دھیان میں رکھیں۔ ضبط و اتقان اور ملازمت و مصاحبت شیخ کے اعتبار سے حدیث کے راویوں کے کل 5 طبقات ہیں۔ کامل الضبط کثیر الملازمت، یعنی اس کا حافظہ بڑا مضبوط ہو اور اپنے مروی عنہ شیخ کی صحبت میں طویل وقت گزارا ہو۔ دوسرا طبقہ ہے ان روات کا کہ کامل الضبط تو ہے لیکن شیخ کے ساتھ قلیل الملازمت۔ تیسرا ناقص الضبط کثیر الملازمت، حافظہ کمزور، ناقص، لیکن شیخ کے پاس لمبا عرصہ گزارنے کا موقع ملا ہو۔ چوتھا طبقہ ہے ناقص الضبط قلیل الملازمت، اور اس پر جرح بھی کی جا سکتی ہو۔ اور پانچواں طبقہ ضعفاء، مجہولین اور متہمین کا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط صرف اور صرف پہلے طبقے کے راویوں کی روایات کا لانا ہے۔ یہ ہے بخاری کی کتاب کی صحت کا بہت بڑا راز کہ وہ جہاں ثقافت، عدالت وغیرہ کا پورا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، وہیں ان کی کڑی شرط ہے کہ راوی جس سے میں روایت لوں وہ کامل الضبط اور کثیر الملازمت ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کبھی وہ کامل الضبط قلیل الملازمت طبقہ ثانیہ کی روایت لاتے بھی ہیں تو وہ تعلیقاً، متابعتاً، ضمناً، تبعاً لاتے ہیں۔ اس کے بعد والے طبقات کی تو روایات وہ لیتے ہی نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا بہت زیادہ التزام کرتے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری صرف ایسی حدیث کو لیتے ہیں جو صحیح لذاتی ہی ہو۔ صحیح لذاتی ہی وہ حدیث ہوتی ہے جس کے روات عادل اور کامل الضبط ہوں، اس کی سند میں اتصال ہو، وہ معلول اور شذوذ اور منکر ہونے سے محفوظ ہو، عادل ہوں اس کے روات، اس کے راویوں میں کذب تو کیا بلکہ کذب کی تہمت تک نہ ہو، فسق، جہالت، بدعت وغیرہ سے بالکل خالی ہوں، ایسے لوگوں کو عادل کہتے ہیں۔ اور ضابط وہ ہوتے ہیں جو فحش، غفلت، وہم، ثقہ راویوں کی مخالفت اور ضعف حفظ یا سوء حفظ سے پاک ہوں۔ مطلب امام بخاری علیہ الرحمہ کے یہاں کسی بھی حدیث کے قبول کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ حدیث صحیح ذاتی ہی ہو۔ ہاں، یہ ان کی بڑی کڑی شرط ہے۔ اس کی بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نے بہت اعلیٰ درجہ پایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عام محدثین کی طرح، یہ الگ بات ہے کہ وضاع اور کذاب کا لفظ بہت کم استعمال کرتے ہیں، منکر الحدیث، فیہ نظر، سکتوا عنہ کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، اور اس طرح وہ براہ راست غیبت سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ گویا میرے کلام کا ماحصل یہ ہے کہ امام بخاری نے
جرح کے باب میں بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا، اور اس سلسلے میں بھی اغتیاب اور غیبت براہ راست کرنے میں بڑا احتیاط برتتے تھے، اور ذرہ برابر وہ اپنے آپ کے باب میں اپنے آپ کو معاصی سے لت پت ہونے دینا تو دور، لیکن شکوک و شبہات میں بھی وہ اپنے آپ کو ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ شرائط سے متعلق ہم گفتگو ضرور کریں گے، تاکہ آپ کو یہ راز سمجھ میں آنا چاہیے کہ بالآخر بخاری شریف کی مقبولیت اور اس کی صحت پر اتنا زیادہ اعتماد اس امت نے کیوں کیا۔ حق تعالی شانہ ہمیں ان بزرگوں سے انتساب کا حق ادا کرنے کی اور خود اپنے اقوال و افعال میں بھی احتیاط اور تثبت برتنے کی توفیق نصیب فرمائے، بالخصوص اس دور میں جبکہ دجل، فریب اور مکاری عام ہے۔ کسی بھی چیز کو بڑوں کی طرف منسوب کر کے نقل کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں ان سب باتوں کو سن کر اپنا مزاج بھی بخاری والا کسی درجہ تو بنانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم سوشل میڈیا کے دور میں یا لوگوں کی حفوات کے دور میں کسی کی بات کو بلا تثبت و تأکد کے نقل کرنے والے نہ بنے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔